بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو بے کے نصاب میں شامل 3 کہانیاں پڑھیں گے۔ کہانیوں کے عنوانات ہیں شیر کا گھر، گیدڑ کی مکاری، تیسری کہانی جس کا کام اسی کو ساجھے۔ کہانیاں پڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہانی لکھنے کا فن کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور ایک معیاری اور اچھی کہانی کہنے یا لکھنے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حقائق یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا۔ یعنی شروع سے ہی انسان کہانی سننے اور سنانے کا شوقین رہا ہے، اور یہ دلچسپی بدلی نہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ پیاس بڑھتی ہی گئی۔ حکمرانوں نے اپنے ہاں قصہ گو کہانی کہنے والے ملازم رکھ لیے، یعنی جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ اپنے دربار میں قصہ گو ضرور رکھتے تھے تاکہ ان کو تفریح باہم پہنچائی جائے، جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے، اور تنخواہ کے علاوہ انہیں انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ اس طرح یہ فن ترقی پاتا اور ہاتھ پاؤں نکالتا گیا، یعنی اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آتی گئی۔ اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی، کہیں ناول کا ہیولہ اختیار کیا، اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ یعنی آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جو اصناف نثر مثلاً افسانہ، ناول یا ڈرامہ ہے، اس کی بنیاد بھی کہانی ہی قرار پائی۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ دور رس نتائج سے کیا مراد ہے؟ دور تک پہنچنے والی، یعنی ان کے جو نتائج ہیں وہ بہت ان میں گہرائی ہوتی ہے اور کئی قسم کے اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی کہانی کہنے یا لکھنے، سننے سنانے کا فن جو ہے وہ اس کا مقصد محض تفریح باہم پہنچانا ہی نہیں، بلکہ اس سے جو ہے وہ اخلاق کی اصلاح کا کام بھی لیا گیا، اور ایسی کہانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک قوم کی تشکیل میں بڑی معاونت ملی۔ آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو، آپ کہانی لکھنے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو حاضر کے صیغے میں نہ لکھیں، بلکہ صیغہ ماضی میں تحریر کریں۔ زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ قصے کا پلاٹ مربوط ہونا چاہیے۔ قصہ کہتے ہیں کہانی کو، پلاٹ کہتے ہیں کہانی کا خاکہ۔ مربوط، مسلسل یا جڑا ہوا ہونا چاہیے، یعنی اس میں بے ربطگی نہ ہو، اس میں بے ترتیبی نہ ہو، کہانی کے جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ ہر بات اپنے اپنے اسلوب کا کیا مطلب ہے؟ انداز بیان اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے۔ آپ کے نصاب میں جو پہلی کہانی ہے اس کا عنوان ہے شیر کا گھر۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جس طرح کہانی کہنے کا فن مہارت کا تقاضا کرتا ہے، وہیں سنانے کے لیے بھی انداز کا مؤثر اور دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہانی کو روکھے پھیکے انداز میں، غیر دلچسپ انداز میں پڑھیں گے تو اس سے سننے والے پر بھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا، اور کہانی کا جو مقصد ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ کہانی سنائیں تو آپ کا انداز اتنا دلچسپ ہو کہ سننے والا اس میں محو ہو کر رہ جائے اور جو کہانی کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ جی بچوں، آپ کے نصاب میں پہلی کہانی ہے جس کا عنوان ہے شیر کا گھر۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کہانی لکھنے کے لیے جہاں مہارت چاہیے، وہیں سنانے والے کا انداز بھی بہت مؤثر ہونا چاہیے۔
کہانی جب آپ سنا رہے ہوں تو انداز کہانی والا ہو، نہ کہ مضمون یا مقالے والا، کیونکہ اس سے سننے والے کی دلچسپی اور شوق باقی نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہانی سناؤں گی اور پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیر پور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے الگ صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بناتا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا، جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا، شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے۔ انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جی بچوں، کہانی ہوئی ختم۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کہانی کا نتیجہ ہے عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل، سمجھ بوجھ، فہم اور بصیرت کی دولت دی ہے۔ شیر کے پاس اگرچہ دہشت اور روب داب ہے، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، اور یہی عقل بروقت بڑھئی کے کام آئی اور یوں وہ شیروں کا نوالا بننے سے بچ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ ہٹ کر آباد تھا، فاصلے پر آباد تھا۔ دوسری سطر میں دیکھیں، کچھار، شیر کا غار یا ایسا غار جہاں شیر رہتا ہے۔ دھاڑا کرتے تھے، دھاڑنا، گرجنا۔ اس کے بعد ہے الس صبح، صبح سویرے۔ تیسری سطر میں لفظ ہے استاد مانا جاتا تھا، ماہر مانا جاتا تھا۔ اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں، کیسے پورے آ سکتے ہیں؟ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آؤ دیکھا نہ تاؤ بغیر سوچے سمجھے۔ اس کے بعد اگلی سطر دیکھیے، جوں جوں، جیسے جیسے، بدن، جسم، کھال، جلد، ادھموا۔ ادھموا کا مطلب ہے نیم جان یا آدھا مرا ہوا۔ بے تحاشا، بہت زیادہ، بے حد، اندھا دھند۔ اور اس کے بعد کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں۔ یہ کہانی آپ یاد کریں گے اور اس کہانی کا نتیجہ بھی آپ اپنی بکس پر لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگلی کہانی کا عنوان ہے گیدڑ کی مکاری۔ مکاری کا کیا مطلب ہے؟ چالاکی۔
कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बड़े डील डोल का हाथी रहता था। इसी जंगल में एक तरफ गीदड़ों का एक कौल भी रहा करता था। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता तो गीदड़ उसे दूर ही से देखकर ललचाते और दिल ही दिल में उसके गोश्त के मजे लेते। मगर बस ना चलता था कि इतने बड़े कदावर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ अंदोज हो। एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गीदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फिक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गीदड़ ने हांक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गीदड़ खुश हो गए और उसी को अपना लीडर बना लिया। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गीदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, हुजूर, हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की जिंदगी बसर करें। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। आखिर घुटनों तक दलदल में फंस गया। अब न आगे चलने का यारा था, न पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चिंघाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता। हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता कहने लगा, हाँ हाँ जल्दी बुलाओ। गीदड़ ने आवाज लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मजे ले लेकर खाने। हाथी ने बोतेरी सूंड हिलाई, चिंघाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। ये थी कहानी गीदड़ की मक्कारी। इस कहानी का क्या सबक होना चाहिए या नतीजा क्या होना चाहिए? खुशामद बुरी बला है। खुशामद किसे कहते हैं? झूठी तारीफ को। जब आप किसी की झूठी तारीफ करते हैं तो गोया आप उससे उसके नफ्स को मोटा कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं, क्योंकि किसी की झूठी तारीफ उसके मुंह पर करना उसको मारने के मुतरादिफ है। इसीलिए किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि अगर संवरना हो तो तनकीद सुनिए और बिगड़ना हो तो तारीफ सुनिए। आपने देखा कि हाथी अपनी झूठी तारीफ पर फूले नहीं समा रहा था और उसका अंजाम क्या हुआ कि वो दलदल में धंस गया और गीदड़ों ने जो है वो उसके गोश्त को चट कर लिया और उसके गोश्त के मजे लेने लगे। अब हम देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। डील डोल भारी जिसामत, गौल ग्रो, झूमता झूमता, मस्ताना चाल, ललचाना लालच करना, ललचाहट, आरजू तमन्ना, हांक लगाई, ऊंची आवाज से बुलाना, टहल रहा था चहल कदमी कर रहा था। इसके बाद दलदल, ऐसी जमीन जो सतह तक पानी से तर हो मगर ऊपर पानी नमूदार ना हो। यारा, हिम्मत या ताकत, बादशाही के नशे में, बादशाही के जोश में। चिंघाड़, चिंघाड़ कहते हैं हाथी का चीखना। और हाथी मरता क्या ना करता, चारों नाचार मजबूरन। बोहतेरी, बहुत ज्यादा। चट कर लिया, हड़प कर लिया। इस कहानी का नतीजा लिख लें आप लोग अपनी नोटबुक्स पर। कहानी का नतीजा है खुशामद बुरी बला है। तीसरी कहानी का उन्वान है जिसका काम उसी को साझे। ये ज़रबुल मसल है। पूरी ज़रबुल मसल इस तरह से है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठींगा बाजे। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप मतलब समझ लें। जो काम जानता हो वही कर सकता है। अनाड़ियों के करने से जग हसाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी कहानी है जिसका उन्वान है जिसका काम उसी को साजे। ये ज़रबुल मसल है और इसका मतलब पहले ज़रबुल मसल देखते हैं और फिर उसका मतलब। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। इसका मतलब क्या है? जो काम जानता हो वही कर सकता है। अनाड़ियों के करने से जग हसाई के सिवा कुछ हासिल
نہیں ہوتا۔ اب ہم کہانی پڑھتے ہیں، پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک بڑ کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی بڑ کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا۔ بڑ کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درز میں پچر ٹھونک لیا کرتا تھا۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ جھانک کر لکڑی کی درز کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اسے ہلاتا رہا۔ ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی اور درز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ وہ تیرا چیخا، چلایا، تڑپا، مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے، بے وقوف، تو بندر تھا، بڑھئی بننے کی آرزو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جی، اس کہانی کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے۔ بندر کی نکالی مشہور ہے، وہ جس کو جو کام کرتے دیکھتا ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑھئی بننے کی کوشش میں بندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو آتا نہ ہو یا جس میں آپ کو مہارت نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی اب دیکھ لیتے ہیں۔ دھوپ شدت کی تھی، بہت زیادہ تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی، شدید گرمی تھی۔ آگ برسنا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ گرمی ہونا۔ بڑ کا درخت، برگد کا درخت، مشغول تھا، مصروف تھا۔ لٹ، درخت کا تنا۔ آگے دیکھیے، درز، اس کا مطلب ہے شگاف یا سوراخ۔ پچر، پچر کا مطلب ہے لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا جو لکڑی چیرتے وقت درز کھلی رکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ بہتیرا، بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا کا مطلب اپنی زندگی گوا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے کہانی کے مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کہانی کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہی ہے جو اس کہانی کا عنوان ہے، یعنی جس کا کام اسی کو ساجے۔ جو جس کام میں مہارت رکھتا ہو اسے وہی کام کرنا چاہیے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 3 کہانیاں پڑھی ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کہانی پہلے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ ہو بہو لفظوں کو رٹا نہ لگائیں، کیونکہ جب آپ ہو بہو متن کو رٹا لگاتے ہیں تو کہیں بھی بھول جانے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کہانی کو اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کہانی مؤثر بھی ہو جائے گی اور آپ کو خود سے لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔